کہ انہوں نے نہایت اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے، آپ سننے کا مزاج بنائے۔ حضرت مولانا عبداللہ سالم دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، کئی بھاشاؤں کے مالک ہیں اور کئی بھاشاؤں میں آپ کو اپنی بات رکھیں گے۔ حضرت والا سے میں بحیثیت معتمد کے اپیل و گزارش کرتا ہوں، آپ بے مثال مقرر، بے مثال خطیب، آپ پورے ملک میں ایک منفرد پہچانے جانے والی شخصیت، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مجمع کو آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ اپنا اثر ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال الله تبارك وتعالى وتبيانا لكل شيء، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد العلم فليتدبر القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my place, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन नामन्ते ज्ञानवान माम परपतिज्ञते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तात्मेव मतम् आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्मावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ब्रह्मानन्दमनादि विश्वपूर्वजं सत्यं परं शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगम विद्ये। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर मजलिस स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा किराम,
اور یہاں اس منچ پر بیٹھے ہوئے سماج کے دانشور قوم و ملت کے رہنما و رہبر اور اس پروگرام میں شریک ہونے والے ہمارے دینی، سماجی اور ملی اور ایمانی بھائیوں، سیرت النبی اور دستار بندی کے عنوان پر آپ کا یہ جلسہ ہے۔ دستار بندی کا مبارک عمل آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے مکمل ہو چکا ہے۔ ان بچوں کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے 30 پاروں کو تقریباً 3,22,000 سے کہیں زیادہ الفاظ قرآن کریم کے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا ایک سمان، ایک عزت، ایک حوصلہ افزائی کی جاتی ہے سر پر دستار باندھ کر، ورنہ ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے، واحد وہ کتاب ہے جس کو بڑی آسانی کے ساتھ بچے زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچے حفظ یاد کر لیتے ہیں، 3 مہینے میں بھی بہت آسانی کے ساتھ اپنے سینے میں اس قرآن کو بسا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، دھارمک پستک ہے، دھرم شاستر ہے، آدی گرنتھ ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب زبانی یاد نہیں کی جا سکتی اور نہ آج تک کی گئی ہے۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ بہت کم دنوں میں ہمارے بچے مدرسے میں رہ کر، جہاں بہت زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں، وہاں پر بچے رہ کر کم کھا کر، گرمی کی شدت کو برداشت کر کے، ٹھنڈ میں ٹھٹر کر قرآن کے الفاظ کو بڑی آسانی سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیجئے، دنیا کی کسی بھی گرنتھ کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے، ان سے پوچھئے کہ آپ اپنے شاستر کو، آپ اپنے گرنتھ کو، آپ اپنے آتھینٹک بکس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ ہمیں سکون ملتا ہے یا ہمارے مسئلے کا حل ہمارے گرنتھ سے ملتا ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو سکون تو ملتا ہی ہے، لیکن قرآن پڑھنے پر، تلاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے پر نیکی نہیں دی جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے تقریباً سارے بڑے دھرموں پر میں نے ریلیجیس تقابلی ادیان کے تعلق سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، میں نے اس پر ریسرچ کیا۔ میں نے یہ پایا ہے کہ جو بھی لوگ، جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں، وہ پڑھتے ہیں اپنے مذہبی گرنتھ کو، وہ صرف اس لیے کہ کچھ اچھی باتیں مل جائے، سمسیا کا سمادھان ہو جائے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے شاستر ہیں، ان کے آتھینٹک بکس ہیں،
لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو ایک حرف پر ایک ایک نیکی ملتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اٹک اٹک کر تلاوت کرتا ہے لا ریبا لا ریبا لا ریبا، اس طرح کرنے کے بعد دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی، لیکن وہ بڑی محنت کر کے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پھر بھی کوشش کر کے وہ تلاوت کرتا ہے، پورے دن میں ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ تلاوت کرتا ہے، تو اٹک کر کرنے پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے 2 اجر ہے، اس کے لیے 2 نیکی۔ یہ قربان جائیے، یہ صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں میں نے پڑھی ہے، تحقیق کی گئی ہے باضابطہ، کسی کتاب کو پڑھنے پر پنیہ اور نیکی نہیں ملتی، صرف قرآن کو پڑھنے پر، دیکھنے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ تو آج کے کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں قرآن کے مضامین کو، قرآن کی کتاب، قرآن کی احکامات کو نہیں سمجھتے ہیں، تو خواہ مخواہ ایلیگیشن سے اعتراضات کرتے ہیں، قرآن پر الگ الگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فَإِنَّهُ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 4 ارب 60 کروڑ سال پہلے اللہ made the earth, Allah created the earth 10,000 years ago, Allah created the mankind on the earth. زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو 10,000 سال پہلے پیدا کیا۔ اس وقت سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک جتنے بھی علوم فنون، جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس، جو بھی معاملات ہوں گے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ وہ تبیان لکل شیء۔ اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ بنتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بچہ صرف مولانا بنتا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ کر بچہ صرف ایک مفسر بن سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتا، غلط فہمی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو دونوں اعتبار سے آپ کو گائیڈ لائن کرتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو ضرورت ہو تو یہ قرآن وہاں پر بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور دینی اعتبار سے تو ہے ہی عبادت۔ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، ایصال ثواب کرتے ہیں تو قرآن پڑھ کر، اور اگر دوسرے معاملات ہو، برکت حاصل کرنا ہو، شفا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ کر، حافظ بننا چاہتے ہیں، اپنا مقام رب کے سامنے میں بلند کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم پڑھ کر، اور اگر اور بھی اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پر ریسرچ کیجئے، غور کیجئے۔ فَلْيَتَدَبَّرِ الْقُرْآنَ مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی غالباً فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو علم حاصل کرنا ہے دنیا اور دین کا تو اس کو قرآن پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، دونوں جہان، اس زمین کا، اس دنیا کا بھی، مرنے کے بعد کا بھی مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کروایا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہی لوگ اعتراض کرتے، جن کو قرآن کے مضامین سمجھ میں نہیں آتے وہی اعتراض کرتے، ورنہ آج عقیدات، کرسچینٹیز، جوڈائزم قرآن کے مخالف ہیں، لیکن آج قرآن کے مضامین پر عمل کر کے یہ لوگ سکسیس اور کامیاب ہیں۔ خواہ بہت سی جگہوں پر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مدرسہ چلانے کی،
مدرسہ چلا کر کیا فائدہ ہوگا؟ ان 10 بچوں کو اگر گریجویشن کراتے، اگر انجینئر بناتے، یہ بچے اگر سائنٹسٹ بنتے تو دنیا کا بھلا ہوتا، یہ بچے اگر MBBS ڈاکٹر بنتے، یہ بچہ اگر MD بنتا، یہ بچہ اگر UPSC کی تیاری کرتا، یہ بچہ اگر BPSC کی تیاری کرتا تو بھلا ہوتا سماج کا، دنیا کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا۔ کیا قرآن پڑھ کر نہیں بن سکتا ہے؟ قرآن پڑھ کر بن سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، وہ چیز تو بھلا دی گئی ہے نا۔ اور ہم لوگ بھی اتنے سیدھے سادے ہو گئے، اتنے کیئرلیس ہو گئے ہیں ہم لوگ، جو ہماری تاریخی باتیں چھپی ہوئی ہے قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے، انسانیت، مانوتا کے بھلائی کے تعلق سے، ان کو نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر بچہ صرف حافظ قرآن بنتا ہے، تو سنو دنیا والوں، اگر بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور حافظ قرآن بننے کے بعد ایک طرف ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر، ایک طرف پروفیسر ہے، ایک طرف PM ہے، ایک طرف اور بھی دنیا کے بڑے عہدے پر ہے، ایک طرف حافظ قرآن، مرنا سب کو ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ رب پر اختلاف ہے، پرماتما پر اختلاف ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہندو بھائیوں کا الگ کنسپٹ ہے کہ بھئی ان کے دیوی دیوتا ہوتے ہیں، کم برہمدتیو ناستے نہنا ناستے کنچن کم احمدیتم، اور کرسچن فیس کا الگ کنسپٹ ہے، سکھ بھائیوں کا الگ عقیدہ ہے۔ ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سب کہتا ہے کہ موت آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آل مسٹ ڈائی، ہر کسی کو مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ہر کسی کا اس بات پر بھی تقریباً اس بات پر لوگوں کا اتفاق بھی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ الگ بات ہے کہ کسی کا کچھ الگ کنسپٹ ہے، ادھر نہیں جاؤں گا میں، لیکن مرنے کے بعد سب سے بڑا اعزاز اکرام کس کا ہوگا؟ MBBS ڈاکٹر کا، انجینئر کا، یا دنیا کے اندر بڑا عہدہ رکھتا تھا، دنیا کے اندر بہت دولت کما کر بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کے اندر بڑا نام تھا، ایک طرف حافظ قرآن جن کو ہم امیوں میں شمار نہیں کرتے، ایک طرف مولانا صاحب جن کو ہم ان کے شان کے مطابق ان کو عزت نہیں دیتے، ان کو سمان نہیں دیتے۔ تو دنیا والے یاد رکھو، مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد جو مقام، جو مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا، میں آپ کے اس منچ پر 100 بار قسم کھا کر کہوں تو میں حارث نہیں ہوں گا، مجرم نہیں ہوں گا۔ کل قیامت میں جو مقام، جو فضیلت اور جو عہدہ، جو مرتبہ ایک حافظ قرآن کا ہوگا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ PM کا نہیں ہوگا، وہ منسٹر کا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے ادیوگ پتی کا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے MBBS ڈاکٹر کا نہیں ہوگا، وہ انجینئر کا نہیں ہوگا۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے، کوئی بتا سکتا ہے کہ کل قیامت میں جب نفسی کے عالم میں لوگ مبتلا ہوں گے تو رب کسی سے نہیں کہے گا کہ تم کسی اور کو بھی جنت لے کر جاؤ، لیکن حافظ قرآن کو صرف یہ عہدہ اور یہ اختیار اور یہ اختیارات دیے گئے ہوں گے، دیے جائیں گے کہ حافظ قرآن تو دنیا کے اندر پورے سینے میں 30 پاروں کو تم نے حفظ کیا تھا، اور قرآن کریم کو جس انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا، اقرأ وارتقی الفاظ ہے احادیث مبارکہ کے اندر، فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ، حافظ قرآن سے رب کہے گا اے حافظ تمہاری کوئی عزت دنیا میں نہیں تھی، میں جانتا ہوں تم کو وہ سمان نہیں ملتا تھا، لیکن آج دنیا دیکھے گی، اپنے ماں باپ کو بلا کر لاؤ، ان کے سر پر سورج سے زیادہ چمکتا ہوا وہ روشن تاج پہنایا جائے گا، اور حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو پکڑو، دونوں ہاتھوں میں قرآن پڑھتا جا، جنت کے دروازے پر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن مکمل ہوگا
اس کو رب کہے گا کہ جاؤ خود بھی جنت میں جاؤ اور 10 آدمیوں کو بھی جنت لے کر جاؤ. کتنا مقام اور مرتبہ ہے حافظ قرآن کا ہوگا بتائیے. یہ مقام. اور سمجھتے کیا ہیں لوگ؟ ارے حافظ صاحب اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے تو زیادہ سے زیادہ 10,000 8,000 کسی اچھے مدرسے میں اگر قرآن کی تعلیم دے گا پڑھائے گا تو 15,000 روپے سیلری ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. خیرکم اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے. تم میں بہتر وہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر ہمارے نبی سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے. ہمارا یقین اور وشواس اس بات پر ہے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اسی لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. حافظ بننے کے بعد کیا ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ اکیڈمک کوالیفیکیشن نہیں لے سکتا؟ کیا ہمارا بچہ انگریزی نہیں بول سکتا؟ کیا ہمارا بچہ اور دنیاوی اعتبار سے کوئی الگ سے کام نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. وہ تو 1842 میں انگریز کے ایک سازش کے تحت ہم لوگ شکار ہوئے ہیں، ورنہ پہلے زمانے میں ایک مدرسے کے چھت کے نیچے ایک طرف حافظ قرآن عالم دین بنتے تو وہیں پر دوسری طرف بڑا سائنٹسٹ بھی بنتا تھا. یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ نے ہر مضامین کو بیان کیا ہے، چاہے تو سیدھے لفظوں میں، چاہے تو معنی کے اعتبار سے، چاہے تو اشارے کے اعتبار سے. دلالت النص، اشارت النص، اقتضام النص، یہ باری باتیں علماء کرام جانتے ہیں. بیان کیا یہ وہ کتاب ہے جس کو بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، نہ زیادہ ہم ان کو سامان دیتے نہ اہمیت دیتے. اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ قرآن پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو گویا آپ اللہ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب پرشنوتری کا ایک شلوک ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ وہ برہمگتستانتی ستسنگتردام وچارت ہوشا. ایشور کے قریب ہونا چاہتے ہو، ادھر ادھر کی بات مت کرو، ایشور کے نام کو جپو. پرماتما کے نام کو بولو گے تو پرماتما کے قریب ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے رتناکر والمیک، بہت بڑے وہ ڈاکو تھے، لیکن ایک رشی منی، ایک لمبا واقعہ ہے، سے ملاقات ہوئی ان کو پکڑ کر بیٹھے. لیکن جب ان کو کہا کہ ایک تحقیق ہے، پوری ایک ہسٹری ہے، اتہاس ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایشور کے کیسے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم رام کا نام جپو. رام کا نام بولتے بولتے 11 سال تک ایک جگہ بیٹھ کر انہوں نے شری رام چندر جی کا نام لیا. تو نام لیتے لیتے ان کے پورے بدن میں 11 سال میں ہلے نہیں وہاں سے پورے بدن میں گھن لگ گیا، کیڑے لگ گئے. تو اسی گھن کو سنسکرت میں والمیک بولتے، والمیک. تو رتناکر والمیک نام جڑا، انہوں نے رام کے نام پر جو کتاب لکھی اسی کو والمیکی رامائن بولتے. تو ایشور کا نام لینے سے کوئی مہاپروش بنتا ہے. ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں، کسی کی لیٹر کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ پردیش میں بچے پہنچتے تھے، دلی، مہاراشٹر، کرناٹک، بنگلور، فون کا زمانہ نہیں تھا تو انتردیشی ایک خط بھیجتے تھے، 50 پیسے میں لے کر لکھ کر اس کو پڑھتے تھے اور اتنے غور سے پڑھتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں اپنے ابا سے، اپنے امی سے. ایسا ہوتا تھا. کبھی کبھی روتے تھے پڑھتے پڑھتے. آج قرآن بس سے تو بند کر کے ہم نے تاپ میں رکھ دیا ہے برکت کے لیے. پڑھیے، اس کو پڑھیے گا، آواز پھیلے گی، گھر کے اندر برکت ہو. پڑھیں گے کہاں جناب؟ فجر کی نماز میں تو سوئے ہوئے رہتے.
فجر کی نماز چھوڑ کر سوتے ہیں، 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، یہ نظام، یہ معمول اسلام کا نہیں ہے۔ جلدی سوئیے، عشاء کے بعد نماز پڑھ کر پوری رات سوئیں آپ، فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھیے، نماز پڑھیے، رب کے طرف سے جو روزی روٹی میں برکت اتاری جاتی اس میں حصے دار بنیے، شریک ہوئیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، یہ ہونا چاہیے۔ نہیں 9 بجے 10 بجے دن تک سوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو دور کی بات، دل مردہ ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں گے تو دل صاف ہوگا، اللہ کے قریب ہوں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا نہیں تمہیں معلوم کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جمعے کے دن آپ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب خطبہ پڑھتا ہے تو کیوں سب جھومتے ہیں، اونگاتے، سب کو نیند کیوں آتی؟ ہزاروں ٹینشن ہو آپ کو، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں وہاں پر خطبہ ادھر شروع کرتے امام صاحب پڑھتے ہیں اور ادھر آپ کو اونگ آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ اونگ نہیں ہے، وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک سکینہ ہے، ایک رحمت ہے، ایک سکون ہے، کوئی ٹینشن نہیں، آپ آرام سے بیٹھ کر سنتے ہیں، نیند آتی ہے، سکون کی گھڑی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے قرآن کریم۔ بہت سے لوگ قرآن کے خلاف کہ نہیں یہ قرآن جو پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے خلاف میں، ایک نظر بن حارث وہ مشرک، وہ ڈسبلیور، وہ رب کا، وہ پرماتما کا ناستک اور پیغن، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے میں ان کے بالمقابل ایک گویے کو، ایک لیڈی سنگر کو اٹھا کر لیا قرآن سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یوں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج ہم لوگ موبائل میں گانا سنتے ہیں، آج ہم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، نماز چھوڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کر، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو آدمی تم میں سے لہو الحدیث کھلونوں کو خریدتا ہے، موبائل ہے، اگر اس موبائل کا صحیح استعمال کیجئے تو آپ کے لیے یہ موبائل باعث رحمت ہے، اگر اس موبائل کا استعمال غلط ہو جائے، اگر اس موبائل کا استعمال آپ غلط چیزوں کے لیے، گانا سننے کے لیے اور فلمیں دیکھنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، موویز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، یا گندی تصویریں رکھنے کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی جاتی، یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گا موبائل کا استعمال کرنا۔ اس لیے مسلمانوں، جو چیزیں، جو قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نعمتیں ہم کو دی ہے ان کا ان کے جگہ پر استعمال کرنے کی کوشش کیجیے، قرآن سے قریب ہوئیے، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے۔ آج مسلمان قرآن سے دور ہو چکا، رب نے کیا کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو بھی نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو توریت دیتا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے توریت کو نازل کیا ہے، توریت تم کو دے رہا ہوں لو، لیکن اس کی حفاظت تم کرنا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کو دیا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ انجیل لو، حفاظت کی ذمہ داری تمہاری۔ زبور داؤد کو دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داؤد یہ زبور لو، لیکن حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ قرآن لیجئے۔ اللہ کے نبی قرآن کو تیزی کے ساتھ پڑھتے، جبرائیل امین آتے ہیں تو جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ کوئی آیت چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ محمد جلد بازی مت کرو، اب تم سے پہلے بھی میں نے کتابیں نازل کی ہے، لیکن جس نبی پر وہ کتاب نازل کی گئی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اس نبی کو دیا گیا، لیکن یہ قرآن ہے، اس کو ہم نازل کر رہے ہیں، میں اللہ اس کو نازل کر رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ
تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، میں اللہ ہوں، سرشکتیمان ہوں۔ کوئی مائے کلال قرآن کو مٹانا چاہے گا خود مٹ جائے گا، لیکن قرآن نہیں مٹ سکتا ہے۔ توریت کی حفاظت اللہ نے ذمہ داری نہیں لی، توریت مٹا دیا گیا ہے، زبور بدل دیا جاتا ہے، انجیل کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر قرآن کو 1450 سال پہلے اللہ نے جن الفاظ کے ساتھ جس صورت میں نازل کیا تھا، آج پوری انداز میں قرآن کریم موجود ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے اللہ نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس قرآن کی حفاظت کی، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، اور جو قرآن کریم سے محبت کرے گا اس قرآن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کس کے ذریعے حفاظت ہوگا؟ ان معصوم بچوں کے ذریعے سے۔ انگریز نے قرآن کو جلایا، تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے۔ کسی نے کہا کہ قرآن سے مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، اس لیے قرآن کو جلاؤ۔ 3 لاکھ نسخے جلا دیا۔ 1860 سے لے کر 1865 میں انگریز جب آئے تھے، مدرسوں سے قرآن نکال کر جلا دیا۔ تو مولانا صاحب نکلے مدرسے سے، کہا کیا کر رہے ہیں انگریز بابو، تمہارے قرآن کو جلا رہا، یہیں سے تم کو طاقت ملتی ہے، یہ تمہارا پاور ہاؤس ہے؟ کہا کہ ہاں، کہا جلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو تو جلا دو گے، ہمارے بچوں کے سینوں کو کیسے جلاؤ گے؟ کیا مطلب؟ کہا کہ ہمارا بچہ تم کو سنائے گا۔ یہ تو مسودہ ہے قرآن کا، دیکھو 3,22,000 الفاظ ہیں، 6,666 آیتیں ہیں، 114 سورت ہے، 30 پارے ہیں، چیپٹر ہے۔ جلا دو، تم دفن کر دو، جلا دو، تمہاری جو مرضی کرو، پوری دنیا سے قرآن کو مٹا دو گے، لیکن سینے سے کیسے؟ کہا کہ سینے میں کہاں ہے قرآن؟ سینے میں بھی الماری وغیرہ بنا کے رکھے ہوئے کیا؟ کہا کہ نہیں، ایسی الماری ہے کہ you can't see that، نہیں دیکھ سکتے تو۔ انہوں نے کہا show me please، ایک بچے کو بلایا، ایسی دستار بندی ہوتی تھی، ایک بچے کو بلایا، کہا کہ بیٹے سنا پڑا۔ اس بچے نے شروع کیا نیت بات کر، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم پڑھتا، سیفون پڑھتا، تیسرا پارہ پڑھتا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پڑھتے پڑھتے لاسٹ میں 9-10 گھنٹے لگے اس بچے کو پورا قرآن پڑھنے پر۔ 9-10 گھنٹے نیت باندھ کر کنٹینیو، بیچ میں رکا ہوگا کچھ پینے کے لیے، تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے، ایسا نہیں کہ 5 پارہ سنا دی پھر کل سنائیں گے پرسوں سنائیں گے، نہیں، کنٹینیو مستقل اس بچے نے 9 سے 10 گھنٹے میں، تاریخ میں بات لکھی تھی کہ 9 سے 10 گھنٹے میں اس بچے نے من الجنت والناس، انگریز بیٹھ کر دیکھتا رہا، اس نے توبہ کیا، کہا کہ میں قرآن کے مسودوں کو جلا سکتا ہوں، لیکن اس بچے کے سینے میں کہاں سے ڈھونڈ کر قرآن کو جلاؤں گا؟ ان بچوں کے سینوں کو میں نہیں مٹا سکتا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں، اور جو قرآن کا صاحب ہوگا فَلْيُقَالُ لِصَاحِبِهِ، جو قرآن کا صاحب مطلب ساتھی، دوست، اور حافظ سے بڑا دوست کوئی نہیں ہوتا، چونکہ سینے میں قرآن ہے۔ دیکھیں رمضان میں آتے ہیں 2-2 3-3 10-10 دن کے، 6-6 دن کے، لیکن ایک بات یاد رہے، تراویح میں پڑھتے ہیں قرآن، اتنی تیزی سے بھی مت پڑھیے کہ الفاظ سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ نہیں، بلکہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو پڑھیے، تجوید کے ساتھ پڑھیے، اگر آپ جانتے ہیں، نہیں تو اطمینان سے پڑھیے، سوچ سمجھ کر پڑھیے، اچھا لگے گا، سننے والوں کو رفتار تیز ہو، پڑھیے، لیکن یہ نہیں کہ الفاظ کٹ جائے، معنی میں تبدیلی آ جائے، نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، مطلب صاف پڑھو، مخارج کے ساتھ پڑھو۔ الحمد میں ہاں نکالو، ہاں کہاں سے نکلتا ہے؟
رب العالمین میں را کو پر کرو، را کہاں سے پر ہوتا ہے؟ را متحرک کا کیا قاعدہ ہے؟ را متحرک پر زبر پیش ہو تو را پر، را کے نیچے زیر ہو تو را باری. رجال بارک، رب الپر، رب العالمین، عین نکالو. اہدنا الصراط، صاد نکالو. غیر المغضوب، ضاد نکالو. دال نکال، دال کو دال زا پڑھ دیتے ہیں، نہیں. یہ قاعدہ جب پڑھا جاتا ہے تب ایک قاری صاحب کرتا. جب یہ قاعدے تجوید پڑھے جاتے، ان کے بھی سیلبس ہیں، 2 سال کے ہیں، کہیں سبع عشرہ بننا ہے تو الگ سے کتابیں پڑھائی جاتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. یہ وہ خوبصورت کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری. اب لوگ خواہ اگر یوں کہیں کہ نہیں یہ قرآن پڑھ کر بچہ ہمارا حافظ بنے گا، ہم بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو دنیا والوں اٹھاؤ تاریخ. کیا قرآن پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی سول انجینئر نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی میکینیکل انجینئر نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی آیورویدک کا بڑا ڈاکٹر نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی آئی سرجن نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی ایویشن کا فادر نہیں بنا؟ کیا قرآن پڑھ کر کوئی کیمرے کا سب سے بڑا فادر نہیں بنا؟ اٹھاؤ تاریخ گواہ ہے، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہے اس کے اوپر. آج جن بہت ساری چیزوں کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، آج انہیں نام دیا جاتا ہے کہ نہیں فلاں صاحب نے اس کو بنایا، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا رشتہ قرآن سے تھا. ایک کتاب ہے القانون، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے کہاں؟ کیمبرج میں، آکسفورڈ میں بھی، ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی ہے. 3 بڑی یونیورسٹی ہے دنیا کے اندر، کیمبرج، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن. ان تینوں یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے القانون. القانون کتاب میں 10 لاکھ الفاظ ہیں، یعنی قرآن سے 3 گنا زیادہ، 10 لاکھ الفاظ. اور اس کتاب کو لکھا گیا ہے کس میں؟ انگریزی میں. لیکن اس میں ٹاپک کیا ہے، ایشو کیا ہے؟ قرآن میں تو اللہ کی وحدانیت ہے، احکامات ہیں، واقعات ہیں، اتہاس ہے، قرآن میں بہت ساری بات ہے. لیکن القانون میں کون سا ٹاپک ہے؟ القانون میں مضامین کیا ہے؟ القانون صرف 2 مضامین کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی. ایک انسان کے سر سے پیر تک پورا مضمون ہے، اور ایک ہے ڈاکٹریٹ، اس میں خاص مضمون ہے. اگر کوئی بھی MBBS ڈاکٹر وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، لندن سے، کیمبرج یونیورسٹی سے، ہارورڈ سے یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے، تو وہاں کی MBBS کی نصاب میں، وہاں کی میڈیکل کی نصاب میں یہ کتاب شامل ہے. وہاں کی MBBS کا جو نصاب ہے، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. اور اس کتاب میں یہی مضامین ہے کہ ڈاکٹریٹ کیسے بننا، دوائی کا کس طریقے پر ہمیں امپلیمنٹ کرنا. اس کتاب میں یہ مضامین اور اس طرح کی باتیں کہی گئی. 5 چیپٹر میں ہے یہ کتاب القانون. نام سیم وہی ہے آج بھی جو نام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کتاب کسی بڑے پروفیسر نے لکھی ہوگی، یہ کتاب کسی بڑے ڈاکٹر نے لکھی ہوگی، یہ کتاب کسی جاپان کے کسی ریٹائر تجربے کار ودوان نے لکھی ہوگی. نہیں میرے بھائیوں، یہ کتاب لکھنے والا کوئی بڑا پروفیسر نہیں ہے، کوئی بڑا ودوان نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا آج 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا. اس کتاب کو لکھنے والے، اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے شیخ حسین ابن علی سینا، جو 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا. اس کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. کیا قرآن پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے کوئی؟ اٹھاؤ، قرآن پڑھ کر دنیا کے اندر ڈاکٹروں کا امام مانا گیا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، 1923 کی رپورٹ پڑھیے جو لندن کے اندر کانگریس سمیتی، یہ کانگریس طبی سمیتی، یہ ڈاکٹروں کی سمیتی ہے، کوئی سیاسی پارٹی کا نام
आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं। ये दवाई खोज करके कौन निकालने वाला? कोई प्रोफेसर, कोई दुनिया का MBBS डॉक्टर, कोई MD डॉक्टर नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाले डॉक्टर का नाम है अबू मंसूर बगदादी, जो कुरान पढ़ना जानता था। आज 500 किताबें उन्होंने लिखी, 500 दवाइयों के नाम अपनी किताब में लिखी। उस किताब का नाम है किताबुल अदविया। लिखने वाला कौन? एक हाफिज कुरान, उसका नाम अबू मंसूर अल बगदादी है। बताइए कौन थे ये लोग जो कुरान पढ़ना जानते? आज तो जनाब खामखा एतराज कर देते हैं कि मौलाना आपका कुरान तो शरिया कानून है, आपका कुरान जो मदरसे में पढ़ाया जाता है नहीं मालूम वहां पर क्या क्या सिखाया जाता है। मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ। I spent 14 years completely in a madrasa, Darul Uloom Deoband in Khadim Islam Hapur, that is located in Ghaziabad. I spent 14 years completely in a madrasa. पढ़ा है मैंने, कहीं पर भी कोई झगड़ा, लड़ाई, दंगा, फसाद कुछ नहीं। कुरान के अल्फाज, कुरान के मानी देखिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। किसी को लगता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद से बनाकर दुनिया वाले को दिया है, तो उस वक्त में भी अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया था, फलयअतु बिहदीथ मिस्लिही, इस तरीके से बात पेश कर बोला कर। तुमको शक है कि कुरान में कुछ गड़बड़ मज़ामीन है, तो लाओ दिखाओ कहां पर? कहीं पर भी नहीं है कुरान में कोई, बल्कि कुरान में अहकामात हैं बंदों के भलाई के। कौन सा हुक्म है? ए मुसलमानों, ए इंसानों, मुसलमान नहीं, दूसरे स्टेप पर है। पहले क्या है? इंसानों की भलाई के। शहर रमज़ान अलज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। ए लोगों, नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ने के लिए मोमिन अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। और क्या होता है? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोजे रखो। फायदा क्या होगा? हर हुक्म के पीछे एक मकसद है अल्लाह का। नमाज क्यों पढ़े अल्लाह? अकीमुस्सलाह क्यों नमाज पढ़े भाई? Do I offer salah every day 5 times a day? What is need? क्या जरूरत है? Please tell me, my Lord. बताओ या अल्लाह, क्यों पढ़े नमाज? अल्लाह कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से, बुरी बातों से रोकती है जनाब, इसलिए नमाज पढ़ो। कितना अच्छा पैगाम। अल्लाह रोजा क्यों रखे? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम, आगे बता लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजा इसलिए रखवाता हूं ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। जो गलती, जो गुनाह करते हो ना, 30 दिन रोजे रखोगे तो तुम्हारे गुनाह को ये रोजा एकदम बिल्कुल खत्म कर देगा, दबा देगा। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। पर्दा क्यों करे अल्लाह? एक औरत सवाल करती है ना कि न्यूज की दुनिया में खामखा कर, मॉडर्न जमाना है, हमारी बच्चों खुलकर घूमेंगे, सर पर दुपट्टा रखने की क्या जरूरत है? क्यों आप बच्चों को पर्दे में लाना चाहते? अरे पर्दे में हम नहीं लाना चाहते, बल्कि पर्दे में लाने के फवाइद हैं। क्या फायदा है? कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। समाज की बेटियों, तुम पर्दे में रहो, तुम महफूज रहोगी, तुम्हारी इज्जत और आबरू महफूज रहेगी। अगर तुम्हारी खूबसूरती को अल्लाह तबारक, तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह ने दी है तुम्हारे शौहर के लिए है, तुम बाहर अपनी खूबसूरती को जाहिर करोगे। भेड़िए, शराबी, कबाबी, शैतान बहुत हैं, झूठे बोलते हैं लोग कि हम बेटी की इबादत करते नहीं करते। इसलिए दुनिया पर एतमाद विश्वास मत करना, अपनी इज्जत और अपनी हुस्न की हिफाजत खुद करना। इसीलिए अपने डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ दिस स्ट्रेंजर पर्सन। कुल लिल मुमिनात
lower your gaze in God, اپنی نگاہیں نیچی رکھنا, تمہارے بال کوئی دیکھنے نہ پائے. میرے ہندوستان کے سناتن دھرمی بھائیوں, یہی خوبصورت پیغام آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یتر ناریستو, یتر ناری استی, استی means ہے, سنسکرت میں استی میں ہے. اہم عبداللہ استی, میں عبداللہ ہوں. اہم پٹھتی پٹھتہ, میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں. اہم اپوشتی, میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں. تو یتر ناری یستو, جس گھر میں بچی رہتی ہے, ناری بچی, سنسکرت میں بہت اچھا پیغام ہے. یتر ناری یستی, جس گھر میں بیٹی رہتی ہے. یتر ناری یستو پوجنتے, اور وہاں پر اس کی عزت بھی ہوتی ہے اس گھر میں. گھر سے مراد صرف گھر نہیں ہے, گھر سے مراد یہ پورا دیش بھی ہو سکتا ہے, اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے, شہر بھی ہو سکتا ہے. یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا, رمنتے بسنا, موجود ہونا, تتر دیوتا, جس گھر میں بیٹی ہو, جس گھر میں بیٹی ہو, بیٹی کی عزت بھی ہو, وہاں پر ایشور بستے ہیں. ایشور آتے کیوں؟ بیٹی کا سمان ہو رہا. اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں دو بیٹی ہے, جس کی دو بیٹی ہے یا تین ہے, اور اس بیٹی کی وہ صحیح پرورش بھی کر رہا ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں وہ انسان کیسا ہوگا؟ میرے ساتھ ایسے ہوگا, دو انگلیوں کے اشارے ایسے, ادھر میں ادھر وہ شخص جس کے گھر میں دو بچے ہو, دو بیٹی ہو یا تین بیٹی ہو, اس کی صحیح پرورش ہو, یعنی اس کا سمان ہو, حرام حلال کی پہچان کرائی ہو, تہذیب دار بنایا ہو, سلیقے دار اگر اس کو نیچر دیا ہو, اس کو جانکاری دی ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص, وہ گارجن کل قیامت میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. آج آپ کے یہاں اگر کوئی ہیرو آ جائے, ہمارے نوجوان ذرا سیلفی, ذرا پاس میں سیلفی چاہتے ہیں, کیوں؟ ارے دکھائیں گے دوستوں کو. میں رات مظفر نگر میں تھا, اس وقت میری کل بات مظفر نگر میں ہو رہی تھی. میں آپ کے پروگرام کے لیے رات کو 1 بجے چلا ہوں وہاں سے, اور میں تب آج 12 بجے یہاں پہنچا ہوں. میں آپ کے گھر تک تھا تو پریشان ہو گیا. میں کھانا کھانے بیٹھے تو لانے لگ کے, ہم نے کہا یہ لوگ کیوں ہے سیلفی لینا چاہتے ہیں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف یہ کہ اللہ نے تھوڑی زبان دی, کچھ بولتا ہوں تو آپ لوگ محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے, تو آپ لوگ بھی کہتے ہیں. بہت سارے دوست آ رہے ہیں, تھوڑی سیلفی. سلمان خان آ جائے تو خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے نوجوان, نئی جنریشن, نہیں سیلفی لینا. اس لیے دیکھیں گے ذرا, یادگار بنا کر رکھیں گے, اپنے موبائل میں سیو کر کے رکھیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا ہیرو تو کوئی نہیں ہے, محمد رسول اللہ سے بڑا موسم مربی کوئی نہیں. سیلفی لینا ہو تو کل قیامت میں رب کہتا ہے ایڈوانس بکنگ, میرے ساتھ سیلفی وہی لے گا. میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں, اشارہ اپنی طرف سے, ایسے الفاظ ہیں سیلفی کا. اس طریقے سے کھڑا ہونا, گویا دیکھ کے سیلفی میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں, تو بالکل گلا بھی لگا رہتے ہیں, بعض لوگ سے گلے پکڑ کے دبانے لگتے ہیں, پھر فوٹو لیتے ہیں, ٹیچر لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ مولانا کے ساتھ ہماری سیلفی آ گئے. وہی صاحب تھے کیرلا سے جا رہے تھے حج کے لیے, لوگ پریشان اس کے پیچھے. اب وہ بیت الخلا میں جانے کی تیاری کر رہے تھے, وہاں کے بھی فوٹو ڈال رہے ہیں, یا جناب چتور صاحب وہاں جا رہے ہیں, وہاں یہ کر رہے ہیں, ایک دھن چڑھ جاتا ہے آدمی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ہوں گے ایسے ہمارے ساتھ. کون؟ جس کے گھر میں بیٹی ہو, جو بیٹیوں کی عزت کر رہا ہو, جو بیٹیوں کو سلمان دے رہا ہو. یتر ناری یسر پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستون پوجنتے رمنتے تتر دیوتا. اور جس گھر میں بیٹی کا سلمان نہ ہو, بیٹی کی عزت نہ ہو, وہاں پر ایشور نہیں آتے ہیں, پھر اس گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے.
پردے میں اس لیے کہا گیا قرآن کا آرڈر ہے۔ میرے دنیا والے بھائیوں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر نازل کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی حکم اللہ کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ نماز ہے تو حکمت ہے، برائی سے بچے گا۔ روزہ ہے تو حکمت ہے کہ انسان کے اندر طہارت اور تقویٰ پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ ہے تو غریبی دور ہوگی، چوری نہیں کرے گا کوئی، اور حج کرنے جائے گا تو اللہ سے قریب ہوگا، گناہوں سے پاک ہو کر معصوم بن کر آئے گا۔ اور اگر صدقے اور خیرات کریں گے دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو بڑی بڑی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء۔ اسلام کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی آرڈر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر لوگ بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، یا جہادی بنتے ہیں، یا فسادی بنتے ہیں، یا بچہ صرف مولانا بن کر رہ جاتا ہے، یہ دماغ سے بھوسا نکال دو۔ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہمیں قرآن پر عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کو یاد کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی حفظ کرتے ہیں، اس کو سینے میں اگر بساتے ہیں تو ہمیں بھارت کا سنویدھان نہیں آتا، ہمیں بھارت کا قانون نہیں آتا۔ آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں بھارت کا سنویدھان، جتنا قرآن ہمیں یاد ہے اتنا ہی بھارت کا سنویدھان تقریباً یاد ہے۔ ابھی 26 جنوری گزرا ہے، 26 جنوری کا پورا بیورا آپ کو یہ ناچیز، یہ عبداللہ سالم طالب علم آپ کو بتا سکتا ہے 26 جنوری کیوں مناتے۔ 26 جنوری کو 1950 کو اس دیش میں بھارت کا سنویدھان لاگو کیا گیا تھا، اور بھارت کے سنویدھان کو لکھنے والا 390 لوگوں کی سنویدھان کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کا ہیڈ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے۔ 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا تھا، یوں ہی آزاد نہیں ہوا تھا۔ اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرنے والے اٹھاؤ تاریخ، بلکہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں اس بنگال کے لوگوں کا کہ ظالم انگریز کے سامنے میں اگر ڈٹ کر کوئی سینہ تان کر اگر کوئی کھڑا تھا تو بھارت کے کسی دوسرے صوبے کا نہیں، مہاراشٹر کا نہیں، بنگال کا نہیں، کرناٹک کا نہیں، حیدرآباد کا نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے بنگال کا شیر تھا جس نے سب سے پہلے انگریز کے دانت پھٹے کیے تھے۔ اس کا نام نواب سراج الدولہ، پلاسی یہ مرشد آباد کی سرزمین پر 1755 میں 1754 میں ان کے نام یاد نہیں ہوگا ان لوگوں کے جو نفرت کی بات کرتے ہیں، جو قرآن میں آتنکوادی کو ڈھونڈتے ہیں، مدرسے میں تشدد کو ڈھونڈتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہی کلکتہ کی سرزمین پر انگریز کے آفس کو توڑنے والا اگر کوئی مجاہد تھا تو نواب سراج الدولہ کا نام علی وردی خان تھا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دیش کے سنویدھان کو لکھنے میں بھارت کا سنویدھان لکھا گیا، بدصورت دکھتے تھا اس کا پیج، تو اس پیج کو خوبصورت بنانے کے لیے سونے کے پانی سے ڈیزائن بنانے والا اگر کوئی خوش نصیب انسان ہے تو وہ بھی آپ کے بنگال کا پریم نارائن بہاری، یہی ہے آپ کا شانتی نکیتن پھولپور کا تھا۔ یہ دو خوش نصیبی، یہ دو چیزیں آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں ہے۔ 1947 کو دیش آزاد ہوا، 26 نومبر 1949 کو بھارت کا سنویدھان لاگو کیا گیا تھا۔ 26 جنوری 1950 کو، اسی لیے ہم 26 جنوری کو آزادی کی سب سے بڑی، آزادی کے بعد خوبصورتی اور خوشی کا دن مناتے ہیں کہ اس دیش کو ایک قانون ملا تھا، اور اس قانون کو، اس سنویدھان کو ہم اپنی سلاخوں پر لیتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں ہمارے پاس قرآن ہے تو دوسرے پاس ہمارے پاس بھارت کا سنویدھان ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انگریز کے مقابلے کے لیے نواب سراج الدولہ کے بعد اگر کوئی دوسرا شیر پیدا ہوا تھا تو اس کا نام شیر میسور 1799 میں کون؟ ٹیپو سلطان تھا۔ اس کے بعد 1831 کے اندر مولانا سر سید احمد خان جب گئے تھے بالا
संविधान को लिखने में योगदान दिया था। इससे साफ पता चलता है कि इस देश का मुसलमान कुरान से भी मोहब्बत करता है और देश के संविधान से भी मोहब्बत करता है। और फिर आर्टिकल नंबर 25, freedom of conscience and free profession and peace propagation of the religion। आर्टिकल 25 यही है। क्या कहता? हर कोई अपने मनसा के मुताबिक इबादत करे, पूजा करे, रहे आजादी के साथ। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अगर मुस्लिम है तो ला इलाहा इल्लल्लाह, हिंदू है तो कलमा पढ़ना दुखी है रास्ता। अगर भूत भगाना है हिंदू भाई को तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हमारे हिंदू भाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की तो इजाजत पढ़े संविधान के एतबार से, कोई मना नहीं, तो संविधान के एतबार से। किसी मुसलमान को परमिशन नहीं कि जाके ये कहे कि नहीं भाई तुम क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, नोट डाला नहीं कह सकते आप, किसी को मजबूर नहीं कर सकते, डरा धमका नहीं सकते आप। लेकिन कोई मुसलमान अगर सूरह फातिहा पढ़े नमाज में, कुरान करीम की तिलावत करे, कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। अकीदा और इबादत, प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस दोनों का मतलब अकीदा कॉन्सेप्ट, आस्था। सिख भाई हैं वो अपना मंत्र पढ़ेंगे, एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध नरमो नरवीर अकाल मूरत अजमनी से घुंघुर प्रसादी। भारत का संविधान वो भी इजाजत देता। स्पेशल आपको और क्या इजाजत देता पता है? भारत का संविधान, आपका जो ये मदरसा है, आर्टिकल 30 भारत के संविधान का दफा नंबर 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज, right of minorities whether based on religion, right of minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions on their choice। क्या मतलब है इसका? जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, टोपी दाढ़ी वाले, आदिवासी, दलित, एससी एसटी, ओबीसी, ये सब लोग जितने भी हैं माइनॉरिटीज में आते, इनको परमिशन है ये मदरसा फैजुल कुरान चलाएं और फैजुल कुरान में कुरान की तालीम दें ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी कमेटी बनाकर, जैसे आपकी कमेटी है। कौन कह रहा? भारत का संविधान। अब कोई तुर्रम खां, कोई लाल बुझा करा कर कहे कि नहीं मैं तुम्हारे मदरसा को गिरा दूंगा, तुम्हारे मकतब को गिरा दूंगा, तुम्हारे मस्जिद को गिरा दूंगा, तो वो गोया मस्जिद मदरसा को नहीं गिरा रहा, वो संविधान को गिरा रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें समझाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा, अगर कोई इंसान, बल्कि कुरान कहता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, यहाँ तो कत्ल की बात है, बिना किसी किसी एक इंसान को अगर मारता है, कत्ल करता है, तो कुरान कहता है कि फकन्नमा कतलन नास जमिया, पूरी इंसानियत का मर्डरर है वो, अगर कोई एक इंसान को मारता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और दो कदम आगे बढ़कर फरमाते हैं ला यदखुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मन ला यदखुल जन्नत, मन जन्नत नहीं जाएगा। कौन? ला यदखुल जन्नत मन, मन में कोई भी हो सकता। मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर उसके पड़ोस में कोई पड़ोसी, उसके पड़ोस में करीब में कोई पड़ोसी है। देखिए अल्लाह के नबी का सही बुखारी हदीस है, बुखारी की सही हदीस, ला यदखुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, अगर कोई किसी के घर के करीब में कोई पड़ोसी है, पड़ोसी मुस्लिम नहीं, मेरे हिंदू, मेरे मुस्लिम, मेरे क्रिश्चियन, मेरे जैन, मेरे बौद्ध, सब भाइयों गौर से सुनिएगा। नबी की जात पर एतराज करने से पहले उनकी जीवनी को पढ़कर देखिएगा। उन्होंने अपने जानी दुश्मनों को भी, जान से ज्यादा अपने चचा के दुश्मनों को भी सीने से लगा करके कहा कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। इतना बड़ा कलेजा किसी महापुरुष के अंदर नहीं है जितना बड़ा कलेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ لا يدخل الجنہ. A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. اگر اس کا پڑوسی اس کے کسی عمل سے دکھی ہے، پڑوسی مومن بھی ہو سکتا ہے، غیر مومن بھی ہو سکتا، کوئی مسلمان ہے، کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، کوئی متقی کیوں نہ ہو، کوئی حاجی کیوں نہ ہو، کوئی نمازی کیوں نہ ہو، لیکن پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ، جنت نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے پڑوسی کو پریشان کیا ہے. پڑوسی کو بتاؤ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی پاک علیہ السلام کا اس فرمان کو یاد رکھنے اپنے دماغ میں بسائیے. اعتراض کرنے سے پہلے اللہ کے نبی کی جیونی کو دیکھیں. محمد رسول اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے نماز کام نہیں آئے گی، حساب دینا ہوگا اس کو. اس کی زکات بھی کام نہیں آئے گی، حساب دینا ہوگا. کہ تم نے پڑوسی بھلے ہی تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم غیر مومن رہتا تھا، لیکن تم نے کیوں تنگ کیا تھا اس کو؟ ایمان آستہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ نے تو پیدا کیا تھا، آدم کی ہی نسل سے تھا نا، وہ بھی ہوا کے کوکھ سے نکلا ہوا نسل بعد نسل اس دھرتی پر آیا تھا. تم نے کیوں اس کو پریشان کیا؟ تم نے کیوں اس کو ٹارگیٹ کیا؟ اس کو کیوں تکلیف دی ہے؟ تم جنت نہیں جا سکتے. لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ. اللہ کے نبی تڑپ جاتے تھے جب ہمارا کوئی یہودی بھائی جہنم میں جاتا تھا، موت ہو جاتی تھی، تو آپ علیہ السلام کو فکر ہوتی تھی اس دھرتی پر سب سے بڑا انسانیت کا اگر کوئی محسن ہے، انسان و مانوتا کا درد لے کر اس دنیا سے اگر کوئی گیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی نبی کے اوپر یہ قرآن اترا تھا جس نبی نے ایک قطرہ خون کسی کا نہیں بہایا تھا. وہ تو خواہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ نبی پر قرآن اترا، نبی بھی تشدد کے ساتھ اسلام کا پرچار کیا ہے، سختی کے ساتھ اسلام کا پرچار کیا ہے. اٹھاؤ عمر فاروق کی زندگی، عمر فاروق سے زیادہ طاقتور کوئی اس وقت نہیں تھا، لیکن کون سی تلوار عمر فاروق کو مجبور کر رہی تھی ایمان لانے پر؟ بلکہ قرآن کی وہ الفاظ ہے، سورہ طہ کی وہ 5-6 آیتیں ہیں جسے سن کر عمر فاروق مجبور ہو کر اللہ کے نبی کے قدموں پر آ کر گر جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کلمہ پڑھاتے ہیں ان کو. قرآن کریم کی آواز میں وہ خوبصورتی ہے، وہ طاقت ہے کہ لوگ سن کر مجبور ہو جاتے ہیں. آج بھی قرآن پڑھو، آج بھی قرآن کو پڑھا جائے، 100 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، آپ کا من کبھی نہیں بھر سکتا. پٹھان موویز ریلیز ہوئے، جوان ہفتے میں 7 مرتبہ دیکھ کر آئیں گے، اس کے بعد اگلے ہفتے میں اس کا دوست کہے گا چلو پٹھان دیکھنے جائیں گے، کہے گا کہ نہیں من بھر گیا ہے، ہم نے 1 ہفتہ دیکھ لیا. لیکن قرآن کریم کو، سورہ فاتحہ کو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ پڑھا جاتا. کیا کوئی کہتا ہے کہ نہیں پڑھنے کا من نہیں کرتا ہے؟ جناب ہر سال رمضان میں قرآن کی تراویح میں تلاوت کی جاتی ہے. کیا کوئی مقتدی کہتا ہے اب اس آپ دوسرا قرآن لاؤ، سن کر تھک گیا ہوں؟ لیکن نہیں، قرآن خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن کے ذریعے سے سننے کا من کرتا. اس لیے اس دھرتی کے مسلمانوں نبی سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرے گا. ہم خواہ گالیاں دیتے ہیں کسی پارٹی کو، کسی تنظیم کو، یا دنیا والوں کو، یا امریکہ کو، یا فلاں کو نہیں. ہمیں نماز پڑھنے پر کسی نے مجبور نہیں کیا. کیا نماز پر کوئی قانون بنا کہ نہیں جناب نماز نہیں پڑھ سکتے، مسلم نماز نہیں پڑھ سکتا؟ کوئی قانون نہیں بنا. ان اسپائٹ آف دیٹ اس کے باوجود بھی ہم نماز چھوڑ دیتے، گالی دیتے ہیں، یہ سرکار ایسی، وہ ایسا، وہ ظالم بادشاہ تھا، امریکہ والے نے یہ سازش کی. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر سازشیں ہو رہی، اگر آپ صحیح راستے پر ہیں تو دنیا کی سازش آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی. بس یہ ذہن میں بٹھا لیجیے. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے،
शहर का प्रोग्राम है, दूसरों की भी रियायत बहुत जरूरी है। अभी तो हमने तकरीर की कि भाई पड़ोसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आवाज से, माइक की आवाज से पड़ोसी को तकलीफ हो जाए तो फिर पूछेगा अल्लाह तबारक व तआला। तकरीरें करते थे, अमल कुछ नहीं था। आ जाओ लाइन में लग जाओ, मुर्गा लग जाओ, कान पकड़ लो। इसलिए अमल भी बहुत जरूरी है। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई कि आपके मदरसे में शान के साथ मदरसा चला। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा दीजिए। मरेंगे आप मर जाएंगे, आपकी नस्ल 2-3 नस्लें गुजर जाएंगी, तब भी आपका दिया हुआ ताउन मदरसे में, जो भी ताउन आप करते हैं मदरसे में, उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई वकील अगर आपको बचा ले, आपके लिए फांसी का ऐलान हो जाए, जजमेंट हो जाए फांसी, लेकिन कोई वकील आता है, फिर वो आपके केस को ओपन करता है, लड़ता है दोबारा और आपको बचा लेता है, तो आपके सामने तो वो खुदा है। लेकिन सुप्रीम दुनिया का, मैदान हश्र का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन? अल्लाह होगा। अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका हो, इसको ध्यान में डालो। कुरान आया फल्युकालु लिसाहिबिही, कुरान कहेगा नहीं, इसको नहीं दे सकते आप जानना। मुझे पढ़ता था, ये पढ़ता था, मुझे समझता नहीं था, लेकिन मुझसे मोहब्बत करता था। इसलिए अल्लाह अगर आप उसको जहन्नम में भेज रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा साथ। तो अल्लाह तआला वहां पर सुप्रीम कोर्ट में केस जिताएगा, रब के सामने रब फैसला बदलेगा। ऐसी बात है, लेकर जाओ हश्र के मैदान में भी। और छोटी सी किताब समझते हैं कुरान, लोग जो नहीं समझते वही खामखा एतराज करते हैं। माना इस कुरान में इतनी अच्छी बातें हैं कि लोग गौर करें तो समझ में आए। आज एक गाना निकला तो जनाब बाइकाट करो, क्यों? ये कलर है, फलां कलर है ना, गाने का बाइकाट, यानी गाना मत सुनो। हम तो कहते हैं कि या अल्लाह बात बहुत देर में समझ में आई इनको बात। तुम आज पढ़ रहे हो कि गाना मत सुनो, हम तो 1450 साल पहले से कह रहे कि गाना मत सुनो, गाना हराम है, गाना मत सुनो, मूवीज मत देखो। क्या मूवीज देखकर कोई यूपीएससी क्लियर किया है क्या? क्या गाना पिक्चर देखकर क्या कोई साइंटिस्ट बना है क्या? नहीं, ये सब एक एंटरटेन और अय्याशी की चीजें हैं। 2.5 घंटे देखेंगे, मजा आएगा और बस मार धाड़ हो करके खत्म, पैसे आपके खत्म। 2.5 घंटे का मजा पूरी जिंदगी आपके नाम में गुनाह लिख दिया जाता। लोगों को समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा है। अब लोग शराब को भी पाबंदी लगा रहे हैं, शराब पर, जो कि 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने लगाया। क्यों? लोग बोलने लगे कि शराब पी करके लोग गलत हरकतें करते हैं। हम कहते हैं कि भाई तुम बहुत चीख कर पहले से कह रहे। अल्लाह के नबी के एक सुन्नत पर, नबी के एक तरीके पर फायदा है, अमल करो तो पता चलेगा। कहते थे तबलीग वाले हमारे, बोलते हैं साथी, हाथ धोकर खाना खाएं, खाने से पहले बताते हैं जिक्र भी करते, अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है। हमारे मौलाना साहब बयान करने लगे गोरखपुर में, तो वहां एक बड़े नेताजी आकर बोलने लगे कि नहीं सुन्नत है, नहीं मानेंगे हम, ये आपके नबी की बात है, क्यों सुन्नत पर अमल करेंगे हम कहते थे भाई एक सुन्नत पर अमल करोगे 100 शहीदों का सवाब देगा अल्लाह। तो वो आके बोलने लगे, वो कोई शायद बहुत बड़ा वो ताजिर थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं मानते आपके नबी की सुन्नत। इसी बात की तो लड़ाई है आपके नबी से, उनकी बातों पर हमें अमल नहीं करना है, हम अपनी जिंदगी जिएंगे, हम फ्री हैं, अपनी जिंदगी जिएंगे। क्यों नबी के गुलाम बने? क्या दिया उन्होंने कौम को, समाज को? इस तरह की बातें तशद्दुद परस्त और बना दिया ये अल्फाज। हमने कहा कि अरे नबी की एक सुन्नत पर बहुत फायदा है, अमल तो करो। कहा कि नहीं हम हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने विरोध किया, अल्लाह ने कहा अच्छा नहीं समझोगे, लोगों तुमको समझा देते हैं हाथ धोने का फायदा क्या। चाइना से टिकट बुक कराकर कोरोना को भेज दिया बाहर, जाओ तो जरा हाथ धोने की क्या फजीलत समझा क्या आया ना। ऐसा समझाया, ऐसा समझाया कि एक दिन में 10-10 मतलब हाथ धोने लगे। जब कोरोना धोते थे बाहर से तो हाथ धो नहीं, सैनिटाइज करो।
یہ ہے دیکھیں کچھ لوگ پردے کا وروध کیوں؟ بچیاں 6 گھنٹے تک منہ میں ماسک نقاب پہن کر کیسے رہیں گی؟ اس کی بھی ہمیں کورونا نے سمجھا دی. 6 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، اب پورے 12 گھنٹے تک ماسک لگا کر اور سب پرچار کر رہے ہیں. آپ فلم ایکٹر بڑے بڑے نیتا کہ ماسک پہنو نہیں تو کورونا گھس جائے جناب میں. کورونا صرف نام میں گھستا ہے، کان میں نہیں گھستا. کان میں کان کے لیے کیا؟ کان میں بھی کہتے ہیں کہ ٹھیپی لگا، اس کے لیے بھی تو کورونا ہونا چاہیے. دیکھیے جب ماسک نقاب پہن کر 6 گھنٹے نہیں رہ سکتی بچی تو کورونا نے سمجھا دیا کہ 12 گھنٹے ماسک پہن کر رہ سکتے ہو تم، تو 6 گھنٹے نقاب پہن کر بچیاں کیوں نہیں رہ سکتی؟ تو اوپر والا ہے وہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو بس میں یہ کہوں گا میرے بھائیوں، اس محلے کے اور یہاں کے ذمہ دار لوگوں، بہت خوشی ملی. مجھے دستار بندی کا پروگرام میں مس نہیں کرتا. مجھے پتا چلا بہت پہلے تاریخ لی گئی تھی ان سے ہی کہ یہ تاریخ آپ دیں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ شریک ہوں گا دستار بندی. کیونکہ میں بھی حافظ ہوں. 11 سال کی عمر میں جب میں حافظ بنا تھا، جس دن میرے سر پہ دستار باندھی گئی تھی، میں کتنا خوش ہوا تھا. اور میرے حفظ کو ایک بہت بڑے موہن بھاگوت جی جب فلائٹ میں ہم لوگوں کی سن 2016 میں ایک انسیڈنٹلی ایک اچانک ہم لوگوں کی ایک سمجھیے اتفاق میں ملاقات ہو گئی تھی. جب میں پڑھا تو ان کو تعجب ہوا تھا کہ آپ کو یہ قرآن یاد ہے؟ Do you remember by heart? اور ہم نے کہا yes sir, I remember by heart. When I was 11 years old, that time I complete. میں نے اس وقت مکمل کر لیا تھا. And I can from the I can recite from the beginning to the end. And I completed at this time 2 chapters. 2 پارے میں پڑھ چکے. اس کو تعجب ہوا تھا. ایسا ہے آپ پورے یاد ہے. ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ سر پلیز کین یو ٹیل می اینڈ فرام شریمد بھگوت گیتا اینڈ واٹس یور آتھینٹک بکس. انہوں نے کہا شریمد بھگوت گیتا دس از مائی ہولی قرآن. ہم نے کہا پلیز ٹیل می سم تھنگ. انہوں نے ایک منتر اس کو تھوڑے ہی پڑھے تھے، میں نے اس کو پورا پڑھ کر اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتایا تھا. تو بڑا مجھ سے ایک وہ ہوا تھا. تو اس کو اس بات کا تعجب کہ قرآن کیسے بچے یاد کر لیتے ہیں. ہم نے کہا کہ سر اٹس اونلی میریکل بائی گاڈ. اٹس بلیسنگز. اٹس ا گڈ اپرچونٹی of Allah subhanahu wa ta'ala. By virtues or by virtue of Allah's blessing, and we can remember by heart all. میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو قرآن کو بڑی آسانی سے اپنے سینے میں بسا لیتے ہیں. اس لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے. اس کے بعد اپنے بچے کو گریجویشن بھی کرائیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں. میں نے 2 سال کے اندر میں ہائی اسکول پڑھا، 2 سال کے اندر میں کمپلیٹ کیا. اور ایسا نہیں کہ آپ کا بچہ حافظ بنے گا تو انگریزی نہیں بول سکتا، سائنٹسٹ نہیں بن سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی آسمان سے نہیں آیا. سائنس قرآن سے لیا جاتا ہے. جدید سائنس کی بنیاد ڈالی البرٹ آئنسٹائن نے. البرٹ آئنسٹائن نے کیا کہا؟ پہلے کیا کانسیپٹ تھا کہ یہ سورج گھومتا ہے، زمین اپنی جگہ پر. کچھ دن تک رہا، اس کے بعد پھر کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ نہیں زمین گھومتی، سورج اپنی جگہ پر. یہ جھگڑا صدیوں تک چلا. لیکن 1915 کو یہ تاریخ بدل دی گئی. 1915 کو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ لوگوں زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے. جدید سائنس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے. تو کسی نے البرٹ آئنسٹائن سے کہا کہ یہ جدید سائنس کا یہ کانسیپٹ آپ کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا کہ میں لایا ہوں کسی بڑی مضبوط کتاب سے. وہ کتاب جھوٹی نہیں ہے. تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی دلیل میں، والشمس تجری لمستقر لها، کہ زمین و آسمان، ہر سیارہ، ہر ستارہ اپنے اپنے مدار پہ گردش کرتے ہیں. جدید سائنس کی بنیاد پہ قرآن کریم سے ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن دنیا کی کوئی بھی علوم کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے لنکڈ ہے. ہمیں کھوج کر نکالنا ہے. ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ قرآن تشدد پرست نہیں ہے. قرآن کریم میں فائدہ ہے. قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو گے تو بچوں کی عزت محفوظ ہوگی، غریبوں کو ان کا حق ملے گا. اور جناب قرآن کے احکامات کو اگر لوگ اس پر فالو کرنے لگے، عمل کرنے لگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا سے بدامنی پھیلے گی. زنا کا بازار گرم ہوگا. بچیاں پردے میں ہوں گی، زنا نہیں ہوں گے. پھر کسی بچی کا ریپ نہیں ہوگا، کسی بچی کی عزت نہیں روکی جائے گی. صرف بے پردگی کی وجہ سے رشتے قائم ہوتے ہیں، نمبر ایکسچینج ہو کر ہیلو ہاؤ آر یو کرتے ہیں. اس کے بعد ڈیٹنگ فیشن
کی پرمیشن نہیں. اگر تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے اس سے نکاح کرو, اس کے ماں باپ سے پرمیشن لے کر اپنی گارجن کی رضامندی سے نکاح کرو. جہاں لے کر من میں ہو جاؤ, ساتویں آسمان پہ چڑھ جاؤ یا پتال میں گھس جاؤ اپنی بیوی کو لے کر, اسلام منع نہیں کرے گا. لیکن اس سے پہلے تم کلیجہ نکال کر پیش کر دو کہ مولانا میں خاص سے دل سے محبت کرتا ہوں, حقیقی محبت ہے, میں دل سے محبت کرتا ہوں. محبت نہیں ہے, وہ ایک اٹریکشن ہے. حقیقی محبت اللہ سے ہوتی ہے. صرف اگر جائز رشتہ ہے تو آپ کی محبت کی قیمت ہے, جائز رشتہ نہیں ہے تو آپ کی محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے. انہی باتوں کو ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی آرڈر غلط نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.